السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام شمسی سولر سسٹم۔ ہمارا نظام شمسی ایک سورج اور 12-13 سیاروں اور بے شمار چھوٹے بڑے کواکب پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ 165 کے قریب چاند اور بہت سے دمدار سیارے بھی اس نظام کا حصہ ہے۔ ہم ان میں سے مختصر طور پر سورج، زمین اور زمینی چاند کے متعلق تھوڑا مشغول ہوں گے۔ سورج یا سن SUN، رات کو ہمیں جو کروڑوں کروڑوں ستارے نظر آتے ہیں، ان میں سے کئی ستارے اپنا مستقل نظام رکھتے ہیں، یعنی اس کا اپنا ایک کنبہ ہوتا ہے جس میں اس کے گرد سیارے وغیرہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں نظر آنے والا سورج بھی در حقیقت ایک ستارہ ہے اور اس کے گرد سیارے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان سیاروں کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتنے ہیں۔ اس کا صحیح علم فقط اللہ تبارک و تعالی کو ہے۔ انسان صرف اندازے سے ایک نظریہ قائم کر سکتا ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ فی الحال جدید تحقیقات کے مطابق اس پوری کائنات میں 300 بلین کہکشاؤں ہیں۔ کہکشاں کو انگریزی میں گلیکسی کہتے ہیں، اور ہر کہکشاں میں تقریباً 250 بلین چھوٹے بڑے ستارے ہیں، اور ہر ستارے کے ساتھ اپنا ایک نظام یعنی ایک کنبہ ہوتا ہے سیاروں، سیارچوں اور چاندوں کا۔ ان ستاروں ہم ان میں صرف زمین کے متعلق کچھ معلومات بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ بے شمار سیارچے چاند ہے۔ چاندوں میں صرف زمینی چاند کے متعلق کچھ معلومات آپ کو فراہم کریں گے، اور پھر رؤیت ہلال کا مسئلہ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ زمین یا ارتھ۔ زمین ہمارا گھر ہے اور نظام شمسی کا تیسرا بڑا سیارہ ہے۔ اس کے بارے میں معلومات بہت سے لوگوں کو ہے، لیکن یہاں پر صرف ان معلومات کو ذکر کیا جائے گا جس کا تعلق علم فلکیات سے ہے۔ ایک دور تھا کہ یہ مسئلہ زیر بحث رہتا تھا کہ آیا زمین گول ہے یا نہیں، لیکن اب تقریباً کسی پر مخفی نہیں رہی، یعنی ہر کسی کو اب معلوم ہوا ہے کہ زمین ایک گول کرہ ہے۔ حضرت مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فلکیات جدیدہ میں اس پر کافی بحث کی ہے۔ گویا کہ اب یہ مسئلہ یعنی زمین کی گولائی بدیہیات کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ زمین کا 29.2% حصہ خشکی اور 70.8% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ زمین کا رداس خط استوا پر 6378 کلومیٹر اور قطبین پر 6357 کلومیٹر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین قطبین پر تھوڑی سی پچکی ہوئی ہے، اس لیے اس کو کرہ نما یا بیضہ نما سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زمین کی سطح 5100 کیوب مربع میٹر ہے اور اس کا حجم 10 ارب 80 کروڑ کیوب مکعب میٹر ہے، اور زمین کا وزن 598 کیوب کلوگرام ہے۔ سورج کے گرد زمین اوسطاً 29.8 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے چکر لگا رہی ہے، اور اپنے محور کے گرد تقریباً 23 گھنٹے اور 56 منٹ میں ایک چکر پورا کرتی ہے۔ زمین کے گرد کئی سو کلومیٹر ہوا کا غلاف ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کثیف ہوا پر مشتمل ہے۔ اس کی حد تقریباً 80 کلومیٹر تک ہے۔ اس میں ہوا کی کثافت زیادہ ہوتی ہے،
اسی ہی میں طوفان اور باد و باران پیدا ہوتے ہیں، اور اسی ہی میں شب و روز نور و ظلمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوا کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں ہوا کی کثافت لطیف ہوتی ہے۔ زیادہ تر ماہرین تقریباً 900 کلومیٹر تک ہوا کی موجودگی کے قائل ہے، البتہ تقریباً 40 کلومیٹر کے بعد ہوا کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی ہوائی غلاف کی بدولت ہم کئی قسم کی بلاؤں سے محفوظ ہے، اور اسی ہوا کی وجہ سے یہاں زمین پر زندگی رواں دواں ہے۔ اگر ہوا ختم ہو جائے تو چند منٹ بھی زندہ رہنا ممکن نہیں رہتا، گویا کہ یہی ہمارے زندگی کا ایندھن ہے۔ حرکات زمین۔ زمین کی دو حرکات ہر کسی کو معلوم ہے۔ ایک مداری حرکت، زمین سورج کے گرد تقریباً 365.24 دنوں میں ایک چکر پورا کرتی ہے، جس کی بدولت مختلف موسم وجود میں آتے ہیں، اور دوسری حرکت محوری حرکت، تو زمین تقریباً 24 گھنٹوں میں ایک محوری چکر پورا کرتی ہے، جس سے دن رات وجود میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے مختلف حرکات ہیں، لیکن یہاں پر ان دو کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ زمین کا محور مدار پر سیدھا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ تقریباً 23.45 درجات کا زاویہ بناتا ہے۔ اس ترچے پن میں بھی روز بروز کمی آ رہی ہے، لیکن یہ تبدیلی اتنی کم ہے کہ ہر سال اس کو نہایت ماہر حسابدان ہی معلوم کر سکتا ہے۔ البتہ 100 سالوں کے گزر جانے سے، یعنی ایک صدی کے گزر جانے سے یہ فرق تھوڑا بڑھ جاتا ہے، یعنی تقریباً 26 ثانیے کا ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اوقات صلاۃ کے نقشے 20-30 سال بعد تازہ کرنے چاہیے۔ اگر تازہ نہیں کیے یعنی پھر تخریج نہیں کی تو بھی کوئی معتبر فرق نہیں پڑتا، گویا کہ یہ بھی زمین کی ایک حرکت ہے۔